کیا امریکہ اور ایران کے درمیان سالوں پرانا تنازع ختم ہونے والا ہے؟ پیوٹن نے یوکرین جنگ کے بارے میں ایسا کیا مان لیا جس نے سب کو حیران کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کی سب سے بڑی خبریں۔ مڈل ایسٹ سے ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر سامنے آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کئی ہفتوں سے جاری امریکہ اور ایران کی کشمکش اب ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار خبر کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیس ڈیل کا ایک فائنل اور میوچلی ایگریڈ ٹیکسٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق بنیادی معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے اور اب صرف کچھ آخری مراحل اور نیکسٹ اسٹیپ کو فائنل کیا جانا باقی ہے۔ دوستوں، اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو یہ امریکہ اور ایران کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے امریکہ اور ایران کے تعلقات انتہائی خراب رہے ہیں۔ کبھی سینکشنز لگائے گئے، کبھی ملٹری ٹینشن بڑھی، کبھی نیوکلیئر پروگرام پر اختلاف ہوا اور کبھی ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس لیے جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ڈیل کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس پر ٹک جاتی ہیں۔ لیکن کہانی کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے بھی اس معاملے پر بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ MOU پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے، یعنی تہران بھی یہ اشارہ دے رہا ہے کہ نیگوسیشن میں پروگریس ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کو وارن کیا ہے کہ ڈیل کی ڈیٹیلز کے بارے میں اندازے لگانے سے گریز کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سب کچھ آفیشیلی فائنل نہیں ہو جاتا اس وقت تک میڈیا رپورٹس اور ریومرز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں، کچھ دن پہلے ایرانی میڈیا میں اس ممکنہ ڈیل کی کچھ ڈیٹیلز لیک ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈیل کے اندر کیا شرائط رکھی گئی ہیں اور امریکہ اور ایران کس کس بات پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی میڈیا میں جو ڈیل ٹرمز چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ لیک کیا گیا ہے اس کا اصل نیگوسیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ڈیل کی اصل شرائط کیا ہیں؟ فی الحال اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ نہ امریکہ نے پوری ڈیٹیلز جاری کی ہیں اور نہ ہی ایران نے۔ اس لیے دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور اینالسٹ انتظار کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جن پر دونوں ملک اتنے عرصے بعد اتفاق کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بہت بڑے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم ہو جائے، ممکن ہے کہ سینکشن کے معاملے میں کچھ نرمی آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریجن میں ملٹری کنفرنٹیشن کا خطرہ پہلے سے کم ہو جائے۔ لیکن دوستوں، ابھی سب کچھ فائنل نہیں ہوا، اس لیے کئی ایکسپرٹس احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ڈیل آفیشیلی سائن نہیں ہو جاتی اور دونوں طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک کسی نتائج پر پہنچنا جلد بازی ہوگی۔ فی الحال ایک بات ضرور نظر آ رہی ہے، جہاں چند دن پہلے میزائل اور اسٹرائک کی باتیں ہو رہی تھی، آج وہاں ڈپلومیسی اور پیس ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیل واقعی مڈل ایسٹ میں امن کی طرف ایک نیا قدم ثابت ہوتی ہے یا پھر نیگوسیشنز کے اس سفر میں ابھی مزید رکاوٹیں باقی ہیں۔ آنے والے چند دن اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو گزرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی اس جنگ کے اثرات کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ دوستوں، جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، کبھی کبھی اس کا سب سے بڑا اثر ملک کی اکنامی، عوام اور روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے۔ اور اب خود رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے تسلیم کیا ہے کہ یوکرین کے حملے رشیا کی اکنامی اور معاشرے کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ بیان اس لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ عام طور پر جنگ کے دوران ملک اپنی کمزوریاں کھل کر تسلیم نہیں کرتے، لیکن اب لگتا ہے کہ یوکرین کے لگاتار حملوں کا اثر رشیا کے اندر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کچھ علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہیں اور کچھ ٹیریٹری بھی واپس حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین نے رشین لاجسٹکس نیٹ ورک پر حملے بھی تیز کر دیے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ لاجسٹکس کا مطلب ہوتا ہے وہ نظام جس کے ذریعے ملٹری کو فیول، ایمونیشن، ویپنز اور دوسرا سامان پہنچایا جاتا ہے، یعنی کسی آرمی کی لاجسٹک سپلائی متاثر ہو جائے تو اس کے آپریشن بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یوکرین کی اسٹریٹجی اس وقت فرنٹ لائن پر لڑنا نہیں بلکہ رشیا کی سپلائی لائنز کو بھی نشانہ بنانا نظر آ رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جب سپلائی روٹس متاثر ہوتے ہیں تو جنگ لڑنے کی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دوستوں، اس جنگ نے دونوں ملکوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن اتنے عرصے کے بعد بھی نہ رشیا پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ یوکرین اپنے موقف چھوڑنے کو۔ اسی وجہ سے ہر نئی ملٹری ڈیولپمنٹس کو دنیا بھر میں غور سے دیکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین کے لاجسٹکس پر حملے اور ٹیریٹری واپس حاصل کرنے کے دعوے جنگ کا رخ بدل سکتے ہیں یا پھر یہ کانفلکٹ مزید لمبا کھینچنے والا ہے؟ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ اب صرف بیٹل فیلڈ تک محدود نہیں رہی، اس کے اثرات اکنامی، سیاست اور عوام کی زندگی تک پہنچ چکے ہیں، اور اس لیے پوری دنیا کی نظریں اب بھی اس کانفلکٹ پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ آنے والے مہینوں میں یہ جنگ کس طرف جاتی ہے اس کا اثر صرف رشیا اور یوکرین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑ سکتا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔